اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آگے کی آیت پڑھتے ہیں جی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں سب کچھ میں سے دیا گیا ہے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹی اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے اور نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہیں؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے کہا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں تھے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سجدہ کر لیں۔ سجدہ کر لیتے ہیں پہلے۔ یہاں ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں میں سے ہیں، جو چوزن ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام سلیمان تھا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں خوبصورت انبیاء میں حضرت یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حسین تھے۔ آواز میں دیکھا جائے تو سب سے پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چرند پرند جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ سورہ نمل ہے، نمل کا مطلب چوٹیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں چوٹیوں کا واقعہ بھی ہم نے پچھلی والی آیات میں پڑھا کہ ہوتا کیا ہے، جو حضرت سلیمان ہیں ان کے موضوع میں سے کیا موضوع تھا، ان کے زمانے میں انہیں جو لوگ دنیا میں موجود تھے انہیں تو دین کی طرف رکھنا تھا، ساتھ میں وہ مخلوقات جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، جو شیطانی جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں جنات یا اس طرح کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں جنات بھی کیے ہوئے تھے۔ ان کو پرندوں کی آپ نے دیکھا کہ ابھی پیچھے بات آئی تھی کہ انہیں جانوروں کی بولی بھی آتی تھی پرندوں کی، اور ساتھ میں ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ ہوا مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے جب آپ ٹینس کھیلتے ہیں یا جو لوگ پتنگ اڑانے کے ماہر ہوتے ہیں، یا سم ٹائم آپ دیکھیں جو فشنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے۔ جیسے اگر آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو شٹل ہوتی ہے سم ٹائم رائٹ جا رہی ہوتی ہے سم ٹائم لیفٹ، تو اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں آج ہوا اس طرف چل رہی ہے، رائٹ سائڈ پہ چل رہی ہے لیفٹ چل رہی ہے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ اگر چاہتے تھے حضرت سلیمان ان کی، کیونکہ ایسی چیزوں کے ساتھ ان کا مقابلہ اور دین کی طرف لے کر آنا تھا جو جنات تھے، تو وہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معجزہ تھا، اور جنات ان کے انڈر میں تھے، مطلب کہ وہ ان کو اپنے طریقے سے چلا سکتے تھے۔ یہاں پر ایک دفعہ وہ نکلے ہیں
دین کے اشاعت کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ چوٹیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑا لشکر آ رہا ہے، چلو سب اندر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کتنی ٹائنی سی مخلوق ہے. کریٹر اگر آپ دیکھیں، اس نے بنانے والے کی کتنی چھوٹی سی ایک تخلیق ہے چوٹی، اس کے اندر بھی اس چیز کی سمجھ ہے کہ اپنے آپ حفاظت کیسے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ ان کو اللہ نے یہ لینگویج سکھائی تھی جو انہوں نے سمجھ لی اور اس کا شکر ادا کیا. ہم سب یہاں بیٹھ کر جو قرآن سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سے ہم میں سے کسی کی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ پائیں. یہ اللہ کا احسان ہے. بیچ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم یا ہمارے بچے یا گھر کی چھوٹی سی چیز، طبیعتوں کا خراب ہونا ایک طرف ہے کہ آپ اس کی وجہ سے رک سکتے ہیں، دوسرا ایک نیٹ ہی بن ہو جائے، کیونکہ ہم تو اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، انٹرنیٹ وائی فائی بن ہو جائے، تو کیا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو اس پہ چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ احساس مجھے وائی فائی کا کب ہوا؟ 4 دن پہلے جب میں نے آپ لوگوں کو میسج ڈالا جو ریمائنڈر کا کہ چاش کے ایک دم سے لائٹ جو ہے وہ آف ہو گئی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ولا میں کہ باہر سے جو ہے وہ اس کا پاور جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے خود سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں سب سے پہلی جو بات آئی وہ یہ کہ اب کلاس کا کیا ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کرنے لگی. تو میں سوچ رہی تھی واقعی میں ہمارے اختیار میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے کچھ نہیں کر سکتے. یہ نیٹ بند ہو جائے کیا کریں گے؟ نہ آپ سیکھ سکتے ہیں نہ ہم سکھا سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چھوٹی سی بات، جو ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں، آپ کی آنکھوں سے زبان کے ان الفاظ کا نکلنا یا آپ کی ذہن سے ان الفاظوں کا نکلنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہاں حضرت سلمان کی اس بات سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہدہد کی بات آئی کہ اس نے ایک ملکہ کو دیکھا کہ پہلے تو وہ حیران اس بات پہ ہوا ہے، وہ ملکہ سبا بھی کہلاتی تھی اور بلقیس بھی، کہ ایک عورت مطلب حکمراں ہے. پہلے تو وہ اس بات سے وہ ہوا. پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی کو پکاری ہے. اب کیا معاملہ ہوگا، اس کی جو تخت ہے، اس کی جو معاملہ ہے، وہ کس طریقے سے حضرت سلمان تک پہنچے گا، وہ ایمان کیسے لائے گی، ہم قرآن کی زبانی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے. میرے اس خط کو لے کر جا کر انہیں دے دے. پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کر وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگی، اے سردار، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. اس نے کہا، میرے سردار، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی عمل کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بڑھنے والے ہیں. اگر آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کی باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، اور میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں. پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. پھر جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے اور اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو. جا ان کی طرف لوٹ جا. ہم نے ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے. آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھے
इससे पहले ही पहले मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ अ, और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुज़ार अपने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुज़ारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुज़ुर्ग, गनी और करीम है। हुक्म दिया कि इसके तख्त में जो कुछ पेड़ बदल कर दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इसने कहा, दरियाफ्त किया गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। इसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे, और इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश कर रही थी। यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देख कर ये समझ कर ये हौस है, इसने अपनी पनलियाँ खोल दी। फरमाया, ये तो शीशे से मुंडी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। और यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि जी, तुम यहाँ सब पर सब ये बात पूरी हो गई। अगर आप देखें जो मलका सबा थी, पहले उसने क्या किया, जब हुदहुद ने आके उनको बताया हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने उन्हें एक ख़त भिजवाया, और तो उसने पहले मशवरा किया अपने जो वज़ीर थे उनसे, क्या हम तो बड़े जानदार हैं, हमारे पास बड़ा जंग का सामान है, और हम उससे जंग करें या हम कोई बीच का मामला करें। उन सारे वज़ीरों ने कहा कि जैसा आप चाहती हैं मलका सबा जो थी बिल्किस, हम वो करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम बड़े जानदार हैं, हमारे पास जंगी सामान और तमाम चीजें मौजूद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मशवरा मतलब सारे एक ही बात पर इत्तेफाक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा पहला मैं ये करती हूँ, जंग की जगह जो है उनको कुछ ताइफ भिजवा देती हूँ तोहफतन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जंग के लिए नहीं आते तो वो ज्यादा बेहतर है। जब वो पहुंची, ताइफ भिजवाए उन्होंने, तोहफे जो भिजवाए, तो हज़रत सलमान ने क्या कहा, वो तो उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने कहा मेरे पास तो दुनिया की हर चीज है और ये मुझे कोई फायदा नहीं देगी, और मैं तो अल्लाह का नबी भी हूँ। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि देखें कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमतों में से नेमत है कि उनको अल्लाह ने ये समझ दी कि दुनियावी फायदे और उस वो उनसे नहीं चाहा, क्योंकि वो एक नबी थे और वो ये चाहते थे कि ये मलका है ये ईमान ले आए ताकि उसके अंडर जितने भी लोग हैं वो तमाम मोमिन हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब खुद आई तो एक जिन की बात इसमें आई है कि इंसान तो ये नहीं कर सकता, इतना जानदार नहीं होता कि मजबूत चीज कोई एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले आए। वो मंगाया गया और उसमें थोड़ी रद्दो बदल, थोड़ी तब्दीली की, लेकिन ये था कि अगर वो इसे पहचान लेती हैं अपने तख्त को तो बेहतर है कि वो ईमान ले आए। और ऐसे ही हुआ इस पूरे मामले में कि फिर वो ईमान ले आई, और उन्होंने जो आखिरी के अल्फाज हैं वो बड़े प्यारे हैं। क्या कहा कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, अब मैं सलमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। यहाँ पर देखें वो मुशरिक मुनकिर थी, लेकिन जब हक देखा तो ईमान ले आई। इसी तरह हम बुरे लोगों को भी देखते हैं, कुरान में पढ़ते हैं, और अच्छे लोगों को भी। तो यहाँ हमें समझ में आती है मुनकिर होना और मुशरिक होना गुनाह कबीरा है। कभी भी कोई चीज हो जाए, हम इस चीज को मान लें कि हमने अपनी जात पे जुल्म कर दिया है। एक्चुअली जब हम सदकात खैरात करते हैं तो हम अपनी जात को फायदा देते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक दफा एक बकरा ज़िबा हुआ तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घर तशरीफ लाए, और हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आयशा क्या बचा है। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दस्ती बची है, बाकी सब मैंने बांट दिया, मतलब बाकी सब दे दिया और मेरे पास ये बच गई ये एक दस्ती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जो दस्ती रुकी है ये ज़ाया हो गई,
جو تم نے تقسیم کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیف ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اجر کے لیے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری ضرورت ہے، استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تبھی انہوں نے روکا کہ اپنی ضرورت کے حساب سے. لیکن جو ہم دے دیتے ہیں وہ ایکچولی ہم لے لیتے ہیں جنت کے لیے، یہ یاد رکھیے گا. جی آگے اب ایک الگ نبی کی بات آ رہی ہے. ابھی تک تو ہم حضرت سلمان کی بات پڑھ رہے تھے، اب حضرت سمود کی بات آ رہی ہے، تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگنی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگنی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر ہم چاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. اور انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کیا اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے. اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کے قوم کو سب کو غارت کر دیا. یہ ہے ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. جی اس میں کیا ہوا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی، ان کی قوم کہتی تھی ہمیں اللہ کی کوئی نشانی دیں، تو انہیں اونٹنی دی گئی تھی. اور اس زمانے میں جو قلت تھی وہ پانی کی تھی، تو ایک کنواں تھا جس سے سارے لوگ سیراب ہوتے تھے. اب کیونکہ اللہ کی نشانی تھی تو ان کی ٹیسٹنگ بھی کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے خود طلب کی تھی وہ نشانی. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن مطلب ایک دن اونٹنی پیے گی، اس کے اگلے دن جو ہے وہ باقی لوگ اس کنویں سے سیراب ہوں گے، اور آلٹرنیٹ ڈیز یہ سائیکل چلتی رہے گی. اب لوگوں نے کیا کیا، مانگا تو خود تھا اللہ کی نشانی کو، پھر وہ تنگ آ گئے کہ یہ ہمارے پانی پی لیتی ہے ایک دن اور ہمیں اس دن اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے اس کی پوچھے مطلب اس کے پیر کاٹ دیے اور یہ سب کچھ کیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا انہیں کہ اب 3 دن کے اندر تم اللہ کا عذاب چکو گے. اب انہوں نے ایک اور تدبیر کر لی. کیا تدبیر کی؟ انہوں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں 3 دن آئے اس سے پہلے ہم حضرت صالح اور ان کے تمام گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ حلف انہوں نے آپس میں اٹھا لیا تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ ارادہ کیا. جیسے کہ 9 سرداروں کی بات آئی ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں قریش مکہ کی بات ہو یا اس طرح، وہ کیا کرتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں نا، تو اگر 7 قبیلے ہیں، 10 قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں، 9 قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد اٹھا لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی لڑنے کھڑا ہو تو ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور لوگ ہوں. اب انہوں نے تدبیر کر لی کہ حضرت صالح کو 3 دن ہو اس سے پہلے ہم ان کو قتل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جو تدبیر کی بات آ رہی ہے وہ کیا کی کہ 3 دن سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان پر ان کی ناشکری اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب لے آیا، اور حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے پیچھے جو بھی تدبیر ہو رہی ہو سب فیل ہو جاتی ہے، اور اللہ اذان ہو تعالیٰ. رہی ہے. جی جزاک اللہ.
جب اذان کمپلیٹ ہو جائے تو پلیز بتائیے. اب اذان فنش ہو گئی الحمدللہ. ہمیشہ کوشش کریں جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دین کی بات ہو تو ہمیشہ اس کے لیے کمپلیٹ کا ورڈ یوز کریں, وہ زیادہ مناسب لگتا ہے. جیسے قرآن ہم نے ختم کر لیا اچھا نہیں لگتا, اگر آپ کہیں قرآن مکمل کر لیا یا کمپلیٹ کر لیا تو وہ اچھا لگتا ہے. یہ صرف ایک اچھا پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آیا کہ میں شیئر کروں. جی آخر کی کچھ آیات رہتی ہیں, ہمارا 19 پارہ جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے, پڑھ لیجیے وہاں پر آپ. یہاں پہ اذان ابھی ختم نہیں ہوئی, لیکن کوئی بات نہیں, میں پڑھ لیتی ہوں نہیں کیونکہ باقی سب نے سن لے, آپ کیونکہ یہاں ویٹ پہ کریں. 2 منٹس بعد شروع ہو. اچھا ویسے تو ہاں ریکارڈڈ چلتی ہیں تو آئی تھنک سب کی سیم ٹائمنگ ہے. مجھے ایکچولی یہ جو آواز بہت سلو یہاں پہ آتی بھی ہے. ابھی 12:24 بھی ہاں آواز ابھی اذان کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے تو رکتے ہیں ہم, انشاءاللہ سب جگہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ شروع کریں. جی. جی وہاں پر آپ شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا. اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو. حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب جز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو, یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کے سارے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے. اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہی لگا ہی چکے تھے, اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. بس ان دمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. تو کہہ دے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. جی یہاں پر آپ ختم ہو دیکھیں گیا. کہ جی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دوبارہ جو ہے حضرت لوط کی بات آئی ہے, اور حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی پر مبنی کام کیا کرتی تھی. تو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے جیسے حضرت صالح کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں, ان کے سارے گھر والوں کو بھی. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آل لوط کے بارے میں کہ ان کو ہم شہر بدر کر دیں, اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان پر بھی بارش کر دی, بارش برسائی, جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھی اس طرح محفوظ کر لیا. لیکن چونکہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے
جانے والوں میں تھی وہ پیچھے رہ گئی. اور ہم یہ دیکھ اور رہے کہا ہیں. جاتا ہے کہ سوری نہیں میں آپ کو جی انٹرپٹ کر رہی نہیں ہوں، کہیے. کہا جاتا ہے کہ ان پہ جو بارش ہوئی تھی پتھروں کی بارش، اس میں یہ ایک بات تھی کہ جیسے ہر پتھر ہر انسان پہ گرتا تھا، جس انسان پہ وہ لگتا اس کا نام اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس پتھر پہ اس جی بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. اور اس کی بیوی جو تھی یعنی انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ پیچھے نہیں دیکھنا، لیکن اس نے میرے خیال میں پیچھے دیکھا تھا اور پھر اس پہ بھی عذاب آیا، بالکل. ورنہ وہ ان کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ان پہ بھی عذاب آیا پھر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جی تو اس سے ہمیں بالکل. بات پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عذاب کی مستحق ہوئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر بہتر طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، آمین. پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اذان ہو گئی ہے جو فرائض میں سے ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انس واشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین. جی شاکر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک انمیوٹ ہو جائے. جی کہیے. جی میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم کی دعا کیا تھی؟ کس بارے میں؟ نہیں یہ سب کی دعا ہے نا، حضرت یونس اور سب کی، جیسے حضرت یونس کی دعائیں. یا الہ. جی اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں تو وہ تو بہت ساری آپ کو جی قرآن میں ڈفرینٹ ملتی ہیں. آپ کس حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ اس کو سرچ کریں گے نا انبیاء کرام کی دعائیں تو اس کے اندر ملیں گی، کیونکہ جو قرآن کے اندر قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں جس جی میں جی آتا ہے قرآنی دعائیں، اس کے اندر تمام انبیاء کی دعائیں کی موجود دعا ہیں. ہوگی. اوکے. جی کیونکہ اگر کوئی واقعہ چل رہا ہوتا اس کے حوالے سے آپ پوچھتے کہ حضرت آدم کی کون سی دعا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو دعا ہوتی وہ بتائی جا سکتی تھی، کیونکہ کئی ساری دعائیں جیسے حضرت ابراہیم کی آپ دیکھیں ان سے کتنی جی بے شمار دعائیں جی منسوب ہیں. تو اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہے. جی تو جی انشاءاللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. کل انشاءاللہ ہم 20 پارہ پڑھیں گے، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2 ویکس میں الحمدللہ آج ہمیں 3 ویکس ہو گئے اور الحمدللہ ہمارا 19 پارہ ہو گیا ہے. 11 پارے رہتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہماری لاسٹ ڈے جو ہوگا وہ دعا ہوگی، اور ان میں آپ تمام لوگ جو ہے 5 منٹ کی اپنی پریپریشن رکھیں گے. اپنے اپنے پوائنٹس لکھنا شروع کر دیں ابھی سے کہ آپ نے 5 منٹ میں بتانا ہے کہ دورہ قرآن سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ابھی ہم اسماء الحسنیٰ پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو اذان ہو گئی ہے تو میں زیادہ میری پریفرنس یہ ہوگی کہ آپ سب نماز پڑھیں، یا ہم کل کسی دن جس دن ہم ظہر سے پہلے اذان سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس دن کریں گے. تو میرا خیال ہے پھر کل کرتے ہیں ہم دور اسماء الحسنیٰ کا انشاءاللہ تعالیٰ سب ساتھ. اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم سب ملتے ہیں. لیکن آپ سب اپنے 5 منٹس جو آپ نے بات کرنی ہوگی لاسٹ ڈے وہ پریپریشن شروع کر دیں اور لکھنا شروع کر دیں کہ دورہ قرآن نے آپ کے اندر کیا تبدیلی لے کر آیا انشاءاللہ. تو کل سب ملتے ہیں انشاءاللہ. میری طرف سے السلام علیکم وآخر دعوانا جزاک الحمدللہ اللہ خیر. آمین. وانتم جزاک. جزاک اللہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. اللہ